کیا صلح حسن کی شرائط صرف شیعہ کا پروپیگنڈا ہے؟ بالکل ایسی بات نہیں. میں کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ صلح حسن اور اس کی شرائط کے اوپر اجماع امت ہے. اہل سنت میں کسی بڑے امام نے صلح حسن کی شرائط کا انکار نہیں کیا. صلح ہوتی ہی شرط کے اوپر ہے. صلح حدیبیہ بھی شرائط کے اوپر ہوئی تھی. یہ آج کل ناسبیوں کے لیے ایک مصیبت بنی جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنا بخاری مسلم کی روشنی میں اسپیسیفکلی جنگ صفین کے حوالے سے مشکل ہو گیا تو انہوں نے صلح حسن کے پیچھے ان کو چھپانے کی کوشش کی. تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا اور اللہ کا فضل ہے کہ آج 3 سال گزر چکے ہیں, کسی نے اس کا جواب نہیں دیا. ہمارے جو استاد ہیں غامدی صاحب, ان کا موقف یہ ہے کہ صلح حسن سے متعلق روایتیں کمزور ہیں, حالانکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ تاریخی روایتیں بھی پیش کر دیتے ہیں اپنی بات کی دلیل کے اندر, اور انہی سے متاثر ہو کے یا میری ویڈیوز کے خوف کی وجہ سے چند اہل حدیث نے بھی یہ بات کرنی شروع کر دی, خصوصاً جو ہشام الہی ظہیر صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالیٰ. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے ابو جان جن کے نام کا آپ کھا رہے ہیں, علامہ احسان الہی ظہیر صاحب, ان کی آپ ویڈیوز دیکھ لیں, ان کی آڈیوز موجود ہیں جس میں انہوں نے صلح حسن کی شرائط خود بیان کی ہوئی ہیں, اور آج آپ منکر ہو گئے. تو یہ ان کے گلے کا کانٹا ہے. صلح حسن کی شرائط موجود تھی, اور اب تو 3-4 دن پہلے غامدی صاحب خود بھی مان گئے, کیونکہ ان سے جب پوچھا گیا نا اس حوالے سے کہ یزید کا اقدام درست تھا یا امام حسین علیہ السلام کا اقدام درست تھا, تو اس میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے, دونوں کی طرف سے وہ گڈ کاپ بنے کہ یزید یہ سمجھتا تھا اور حسین علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے. تو غامدی صاحب نے مان لیا کہ وعدے کیے گئے تھے. وہ وعدے کون سے تھے؟ وہ صلح حسن کی شرائط تھی, کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی تو کوئی ٹریٹی نہیں ہوئی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. لہذا صلح حسن کی شرائط ثابت ہیں, اہل سنت کے سارے ائمہ سے نقل کرتے ہیں, بلکہ المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے. بخاری شریف میں جو حضرت حسن ابن علی کی پیش گوئی جو موجود ہے ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کی کہ یہ 2 مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروا دے گا, اس کے کانٹیکس میں ابن حجر اسقلانی نے بھی نقل کیا, اور ہم نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر پہ اس کو نقل کیا. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس پہ اجماع امت ہے. اب ہمارا دعویٰ کوئی توڑے اور سلف صالحین میں سے کسی ایک بڑے محدث سے ثابت کرے, بڑے محدث سے, کہ جس نے صلح حسن کا انکار کیا ہو, اور جن لوگوں نے اس ٹاپک کے اوپر قلم اٹھایا ہم سب سے یہ ثابت کریں گے کہ وہ صلح حسن کی شرائط کو مانتے ہیں, اور صلح حدیبیہ اور صلح حسن دونوں صلح ہی ہیں, اور صلح اسی بنیاد پہ ہوتی ہے جب آپ کسی کی شرائط کو مانتے ہیں. اور اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں, اس لیے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. آپ صلح حسن لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی, میں نے اور کافی ساری چیزیں اس میں کوٹ کی ہیں.